برادر کا فتنہ اٹھا ہمارے ہندوستان میں، کافی مدت سے برادر کا فتنہ اٹھا. برادر عمران ایڈوکیٹ سید فائز، محمد قاسم ایڈوکیٹ نظام، یہ نیا نام سن رہا ہوں عبدالعزیز شکیل، لیکن یہ عمران اور فائز یہ تو ہیں. بہرحال عبدالعزیز شکیل ان لوگوں سے دور رہنے کو بول رہے ہیں. وہ تو علماؤں سے مل کر کام کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے بیان سن سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے خود تجربہ کیا کہ بہت سے بیچارے برادر کا مانا ہے کہ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی اونچی مثال جو ہے وہ ذاکر نائک ہیں. گویا پہلے شخص ہیں جو اپنا پیشہ چھوڑ کر کے انہوں نے دعوت تبلیغ کا پیشہ اختیار کیا. دعوت تبلیغ کسی کے خاص آدمی کی کوئی اجارت داری نہیں ہے. اگر آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، بے شک آپ اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے مستحق ہیں، بلکہ پہنچانا واجب ہے آپ کے اوپر. لیکن شرط یہ ہے کہ علم پڑھے ہوں اور صحیح علماء سے انہوں نے لیا ہو. اب بہت سے فتاوے ان لوگوں سے صادر ہوئے جس پر لوگوں نے اعتراض کیے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اول تو ہم مخاطب ہوں گے ان برادران سے یا برادر سے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، کوئی لفظ اپنی طرف سے نہ بولیں. آج کل آپ دیکھیں یہ کتاب ہے المکتب، ایک پروگرام ہے کہ پورا اردو میں اس کو کر ڈالا ہے، مکتبہ شاملہ. جا کر کے دیکھا میں نے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اردو میں بھی ہے، نیپالی زبان میں بھی ہے. سنا ایک دم پورا چھوٹی بڑی کتابیں سب اس میں سے لے لی ہیں. تو اگر وہ لوگ درس دینا چاہتے ہیں تو انہی کتابوں سے، اگر نہیں جانتے عربی نہیں جانتے وہ لوگ، تو کم سے کم یہ کتابیں لے کر کے ان سے مسائل نقل کر کے جو موثوق کتابیں ہیں، علماء نے جن کے بارے میں شہادت دی ہے، بڑے بڑے علماء پہاڑ کی طرح عالم اپنے انڈیا کے ہیں، اور بہت سے یہاں سعودی عرب کے شیخ ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہے، فوزان ہے، سب کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. تو میری نصیحت ہر بھائی کے لیے، کوئی یہاں بھی اگر اٹھتا ہے کچھ نصیحت دعوت کے لیے تو اس کو یاد کر لے، نہیں یاد کرے تو کتاب لے کر کے پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اسی مسئلے میں کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، حل عندکم من اثارت من علم، کوئی ایسی چیز ہے کتاب جس کو پڑھ کر کے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تو گویا علم جو ہے کتاب کے اندر اگر ہے اور صحیح کتاب ہے، شخص معروف ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی طرف سے بھیجا، اقرأ بسم ربک، کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے. اسی طرح اگر لوگ اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں اس کتاب پر، تو اس کے ایک ایک جز لے کر کے صلاۃ، نماز کے طریقے، نماز میں جو دعائیں ہیں ان کے ترجمہ، اور اسی طرح اور دوسرے فتاوے، وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے گا، نماز کے درمیان وضو ٹوٹ جائے کیسے کرے، یا صبح ہو جائے ریا نکلنے کا. یعنی آپ کتابیں دیکھیں گے اچھی اچھی، ان کو لے کر کے پڑھے کوئی. یعنی یہ نہ کہ بس ایک جس طرح اور غلط شہوت ہوتی ہے، دعوت کی شہوت ان کے دل میں آ جائے کہ نہیں ہمیں دعوت دینی ہے. دعوت دینی ہے تو آپ کو سچ بات کہہ کر کے، صحیح یقینی بات معلوم کر کے، ہر چیز کو سن کر کے. احادیث جھوٹی بھی پیارے رسول کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں یہ لوگ. اس وجہ سے چاہیے کہ پہلے یہ لوگ اپنی اصلاح کریں، اور ہم عام لوگ سننے والے کیا کریں، اگر وہ اس طرح کا کر رہے ہیں تو ان کی باتیں سنیں، ورنہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنی جائیں. یا انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھا ہے، اس پہ علماء کو، اچھے اچھے علماء کو لاتے ہیں، ان کو سنیے، لیکن خود وہ اپنے ویب سائٹ پر اور رات دن، میں نے خود دیکھا کہ 1 گھنٹے کے بعد دوسرا ڈریس بدلتے ہیں، دوسرے گھنٹے کے بعد دوسرا ڈریس بدلتے ہیں، عجیب وہ بنا رکھا ہے تماشا. تو اس طرح نہ کر کے، اسراف نہ کر کے، آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اپنا کہتے ہیں. مجھے کسی نے قسم کھا کے کہا کہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ، ایک ایک آدمی کے پاس 50 رنگ کا ڈریس، 50 قسم کا، کبھی شیروانی، کبھی یہ کوٹ اور پتلون ہے تو اس رنگ کا، اس رنگ کا ٹائی اس رنگ کی. تو بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. آپ صحیح بات کہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے
کہ جس نے کسی کو صحیح بات بتائی اور اس سے انہوں نے ہدایت دی تو ان کو اس پر عمل کرنے والے کا جتنے لوگ عمل کریں گے سب کے بدلے ایک ایک اجر ملے گا. اسی طرح غلط بات بتائی تو گناہ ان پر ہر ایک آدمی کا ان کو پڑے گا. بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے عالم کو بھی سوچنا چاہیے. کوئی عام عالم ہے بھی اگرچہ وہ فارغ ہو دیوبند سے سلفیہ سے یا اور کہیں سے, لیکن یہ سوچ لے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے صحیح بات کہانی ہے, اور صحیح بات وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہے. کسی مذہب سے خاص پابند کر کے حادث کو چھوڑ کر کے اگر ہم لوگوں کو پابند کر رہے ہیں بہت بڑا خطرہ ہے. عالم کے غلط بات کہہ کر کے لوگوں کو غلط بات کی طرف بلایا. اس وجہ سے مذہب کی پابندی نہ ہو. ہم ہمیشہ الحمدللہ بچپن سے اس کی تعلیم اور بڑھ کر کے بھی ہم نے اس کو سیکھا, اور ہم نے جو دیکھا لوگوں کو, لوگ اس پر بہت سی باتیں اس طرح عالم ہو کر کے کہتے ہیں. تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک شیخ مولانا سجاد حسین, شاید آپ جانتے ہو کہ مولانا منظور صاحب کے لڑکے, انہوں نے تقلید کے اوپر ایسی کوشش کی ہے کہ غیر مقلدین کو مٹا دیا جائے. امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہنگامہ ہے, یہ ہے وہ. جامعہ اسلامیہ مدینہ اس میں سے بہت وہیں سے لوگ کیا نام ہے تصدیر کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں ادھر یورپ میں, اور غیر مقلدیت پھیلا رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک عالم ہو کر کے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی 3-4 سال 5 سال پہلے, علماء دیوبند کو مشورہ. اگر وہ کتاب کہیں ملے تو آپ لوگ پڑھیے. پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے, ہندوستان میں بنگلور کون سا سننا شاید پبلیکیشن ہے, انہوں نے 2 مرتبہ چھاپا. اسے پاکستان میں 2 مرتبہ چھپی ہے وہ کتاب. تو بہرحال وہ ملے علماء دیوبند کو مشورہ. بڑے ہی ٹھنڈے انداز سے ہم نے کتاب سنت کی روشنی مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ لوگ امام صاحب کی طرف تو اپنی نسبت کر رہے ہیں, لیکن امام صاحب کے اصول فقہ پر نہ عقیدے پر عمل کر رہے ہیں, نہ احکام کے مسائل میں آپ امام صاحب کے طریقے پر ہیں. کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں وہ کافر ہے. اور یہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں اشاعرہ جن کو کہا جاتا ہے, کہتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ وہ کافر ہے. عجیب, سبحان اللہ, بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ. اس وجہ سے سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی مذہب کے پابند ہوں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اب یہ لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کی کتاب کا رسول کی سنت رسول کی صحیح سنت سے فتویٰ دیتا ہو, اس کی باتیں کہتا ہو. اور اگر ہم اسی پر رہیں گے کہ ہمارے دادا جس طرح سے پردادا گزر چکے تو بہت بڑا خطرہ ہے. یہ خاص مکے والوں کا بھی یہی قاعدہ تھا. پھر رسول نے جب ان کو دعوت دی تو کہا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون, ہمارے باپ دادا ایک راستے پر تھے, انہی کے پیچھے ہم چل کر کے کامیاب ہوں گے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اختلافات کو ختم کر کے اس وقت اندلس اسپین بھی ایک ملک سنتے ہیں آپ, 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن اس 800 سال میں 400 سال تک تو ایک خلیفہ پورے اسپین میں رہتا تھا. اللہ اکبر. قرطبہ اور اشبیلیہ اور جئی اور کیا کیا جیان, اتنے شہر ہیں سب, اس میں علم کے آثار, وہاں مسجدیں مدارس اب بھی قائم ہیں. قرطبہ کی مسجد جس میں کہتے ہیں اس وقت 4000 لڑکے پڑھتے تھے, اور ہر کھمبے کے ساتھ علماء بیٹھے پڑھا رہے تھے, بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. یورپ کے لڑکے آتے تھے پڑھنے, اس وقت وہ لوگ کیچڑ میں جی رہے تھے, یہاں آ کر کے صفائی یہاں سے سیکھ کے جاتے تھے. اور ہمارے ڈاکٹر تقی الدین ہلالی نے موریس بکائی ایک ہے جو غیر مسلم ہے, لیکن اس نے لکھا ہے مدنیت العرب فی الاندلس, تمدن اور تہذیب عربوں کی اندلس میں, اس کی تاریخ لکھی ہے. پڑھ کے رونا آتا ہے یقیناً کہ کیا زمانہ رہا. اور آپ کتابیں دیکھیں, امام قرطبی ہیں, علامہ القرطبی, ان کی کتاب احکام القرآن ہے. اسی طرح ان کی کتاب یہ کیا نام ہے تفسیر کی ہے. اسی طرح ابن حزم ہیں قرطبہ کے,
اللہ اکبر. اور دوسرے علماء جو ادھر کے تھے کتنی بڑی بڑی کتابیں علمی چھوڑ کر کے گئے ہیں. اس کے بعد جب ان کے اوپر 400 سال کے بعد آپس میں لڑنا شروع کیا. تاریخ دیکھیے، ایک کتاب ہے الاحاطہ فی اخبار غرناطہ. غرناطہ بھی جب ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی کیا ہے، آسمان نے جب غرناطہ کو برباد کیا، ایسا ہے کچھ. ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی الاحاطہ فی اخبار غرناطہ. غرناطہ کی خبریں آپ اس میں پڑھیں، رونا آتا ہے کہ آپ اگر ظہر سے پہلے پڑھنے تو ظہر کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. کیا انداز رہا ان لوگوں کے تکلیف دینے کا. سبب کیا تھا؟ 400 سال کے بعد آپس میں لڑ کر کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے شہروں پہ ایک حکومت ہو گئی، جس کو طوائف الملوکی کہا گیا. طوائف الملوک عربی میں بھی استعمال کیا، یعنی ادھر ادھر کے لوگ آ کر کے قبضہ کر لیے. پھر انہی لوگوں نے غیر ان کو رومیوں کو یا وہاں کے جو باشندے تھے ان سے مدد لے کر کے، ان کے بادشاہوں سے مدد لے کر اپنے بھائی کو زیر کیا، اور ان کو جب مار ڈالا، اپنے بھائی کو قتل کر کے پورا قبضہ کر لیا. تو پھر انہوں نے جنہوں نے مدد کی تھی ان کو قتل کر کے اور اس پر قبضہ کیا. اس طرح آہستہ آہستہ پورا اندلس، اسپین جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آیا. ایک امام تھے، نام میں اس وقت بھول رہا ہوں. وہ آئے یہاں کعبہ شریف میں 5ویں صدی ہجری میں آئے تھے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کر، شہادت نصیب کر. کہتے ہیں کہ پھر جب سوچتا تھا کہ شہادت تو کئی انداز سے ہو سکتی ہے، دشمن پکڑ کر کے ہمیں ستا سکتے ہیں. وہ زمانہ چل رہا تھا، اس پہ وہیں سے آئے تھے، قرطبہ سے آئے تھے. زمانہ چل رہا تھا کہ جس کو پکڑ پاتے تھے وہ لوگ بہت سخت ستاتے تھے. تو یہاں سے کہا، انہوں نے جب شہادت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو کہا میں نے سوچنا شروع کیا اگر دشمن نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم نے جو سنا ہے وہی عذاب ہمیں بھی، کانٹے ایسے تخت. اب بھی وہ اس کی تفسیر ہے، تخت جیسے اب کیلیں بڑی بڑی لگا دے تخت پر، اور پھر تخت کو ان کے اوپر پٹکا جاتا تھا، لٹا کر کے باندھ دیتے تھے، اور کیل سے یہاں ٹھونک کر کے ہاتھ اس طرح کر کے، اور وہ کیل کا تخت جو ہے 4 آدمی پکڑ کر کے اس پر پٹکتے تھے، کبھی پیٹ کے اوپر کبھی پیٹھ کے اوپر، اس طرح کر کے. اور پھر انہوں نے جب سوچا کہ اس طرح کے اور دوسرے ایسے ایسے آلات تعذیب تھے کہ دیکھ کر کے اس کا فوٹو دیکھا میں نے تو اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ بھائی ہمیں پکڑ لے گا دشمن تو بہت تکلیف دے گا، کتنی مرتبہ میرے دل میں آیا کہ آ کے اللہ سے پھر سے دعا کر کے استقالہ کر رہا ہوں. استقالہ کے معنی استعفیٰ لے لوں کہ ہم نے دعا کیا ہے شہادت، اللہ تعالیٰ شہادت مجھے نہ دے. یہ باقاعدہ وہ لفظ ہے ان کا، وہ دیکھ کے آئے تھے. آخر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا جو بھی ہو شہادت ایک مطلوب مومن ہے. میں گیا. ان کے ساتھ کیا ہوا، اس زمانے میں علماء کو پکڑ کر کے، خاص طور پہ علماء کو، اللہ اکبر، ایسے تنگ پکی اینٹ پتھر کے کمرے بنا دیتے تھے جس میں صرف کھڑا ہو سکتا ہے آدمی، صرف کھڑا ہو سکتا ہے. کھڑا ہو کر کے اس کے بعد دروازہ بند کر دیا. اب اسی میں وہ سوکھ جائے گا 2-4 مہینے، تب اس کو نکالیں گے. اب آپ سوچیں کس تکلیف سے آدمی مرے گا. تو کہنے کا مطلب ہے بہرحال اللہ تعالیٰ، تو سبب کیا تھا کہ آپس میں لڑ کر کے اپنے بھائیوں کو ان کی مدد سے ختم کیا. پھر انہوں نے ان کو ختم کیا. آہستہ آہستہ پورا اسپین جو ہے ان کے ہاتھ میں ہو گیا. مغرب سے بھاگ کر کے لوگ جو جانے لگے، اسپین سے بھاگ کر کے جو سب سے قریبی ہے طنجہ کی بندرگاہ، مغرب اقصی جو ہے مراکو جس کو کہتے ہیں آپ، جس میں فاس ہے، مکناس ہے، تو سمندر پار کر کے کسی طرح بھاگنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوتے تھے، ان کو پکڑ کر کے وہیں قتل کر کے اور سمندر میں ڈال دیتے تھے. یہ سب ہوا ہے بہرحال. تو ہم اس تناظر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بھائی چارگی، دلوں کی کدورت صرف اس وجہ سے کہ آمین رب العالمین کہہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، آمین اپنے باپ کے گھر سے نہیں لے کے آیا ہے، پیارے رسول کی محبت میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں
جس کی بنیاد پر اسلام قائم ہوا، قرآن اور حدیث ہی ہے، تو آپ ایک ایسی چیز پہ زبردستی قابض ہیں یا زبردستی آپ اس پر قائم ہیں جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی امام کی تقلید واجب ہوتی تو پیارے رسول کہے جاتے کہ ہمارے بعد فلاں فلاں آئیں گے، ان آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاروں میں سے ایک کی تقلید واجب ہے، لیکن پھر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاروں کو لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی کر کے حرم کو 800 سال تک اکیلی نماز پڑھتے تھے سب لوگ الگ الگ، اور وہی ابن جبیر ایک اندلسی دوسرے آئے ہیں، کہتے ہیں 472 میں یا 572 میں آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے حرم میں بڑی تفصیل سے انہوں نے، ہم نے اپنی کتاب جو لکھی ہے مسجد حرام، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، دروازوں کا ذکر کیا ہے، اتنے دروازے ہیں، اس طرح کا ہے حرم پاک بنا ہوا ہے، اور 5 مصلے ہیں، 4 نہیں 5، حنفی مالکی شافعی حنبلی اور زیدی، یمن کے زیدی شیعہ، ان کا بھی خاص ایک مصلی ہے، اور وہ اذان کے وقت حی علی خیر العمل کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگر ایسا ہوتا کہ چاروں مذہب واجب ہیں اتباع، تو پھر لڑے نا، سب کو سچ مانے، شافعی کو آپ سچ مانے اور شافعی آپ کو سچ مانے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، شافعی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ آپ پڑھیں یہ سب چیزیں، علماء دھوکہ دیتے ہیں آپ کو بھائیو، یقیناً کہتے ہیں شافعی عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں وہ ان کے وضو میں شبہ ہے، ان کے تصدیق ایمان میں شبہ ہے، کیونکہ ایمان میں انشاءاللہ کہنے کے قائل ہیں۔ عجیب عجیب پک نکال کر کے کسی نے کہا نہیں، جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اس طرح ان سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے ہمارے عالم بزرگ نے، حنفی عالم نے کہہ دیا کہ ان کو یہود و نصارہ کی لڑکیاں سرچ کر کے شادی کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی مراحل الفلاح، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کتا منہ میں پانی میں منہ ڈال دے، اس پانی سے آٹا گوندھا گیا تو ناپاک ہے، کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اس کو جانوروں کو کھلا دیا جائے، اور ایک لفظ اور سنیے، او یباع للشافعین، کسی شافعی کے ہاتھ سے بیچ دیا جائے بغیر بتائے کہ یہ کتا منہ میں ڈال۔ بڑے بڑے مسائل گندے ہیں اس طرح کے جنہوں نے آپس میں اختلاف کو ہوا دی۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ کے ہمارے بزرگوں، اللہ نے آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ طے کر کے جائیں کہ ہم ہر چیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ اللہ کے گھر سے مشرف ہو کے جانے کے باوجود بھی جا کر کے وہاں لوگوں کو کے ساتھ آپ دشمنی کریں سنت رسول سے۔ میں لفظ جان بوجھ کے بولتا ہوں کہ سنت رسول کی دشمنی کی ہی کے بنا پر یہ کام ہو رہا ہے۔ آخر عورتوں کا کہتا ہے مسجدوں میں جانا حرام ہے، عیدگاہ میں جانا حرام ہے، واضح احادیث میں پیارے رسول نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔